نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ مختوم رشید کینال شجاع آباد برانچ ملتان برانچ میں پانی کیپیسٹی لیول تک پہنچ گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ سب سے زیادہ بارش رحیم یار خان میں 47 ملی میٹر ریکارڈ، ملتان ایئرپورٹ پر 28، ملتان سٹی میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ، خانپور 20، بہاولپور ایئرپورٹ 17، بہاونگر 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نورپور تھل 15، جوہر آباد 12، ڈی جی خان میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لیا 6، خانیوال 5، بھکر 3، کوٹدو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ۔ سب سے زیادہ بارش رحیم یار خان میں 47 ملی میٹر ریکارڈ، ملتان ایئرپورٹ پر 28، ملتان سٹی میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ، خانپور 20، بہاولپور ایئرپورٹ 17، بہاونگر 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نورپور تھل 15، جوہر آباد 12، ڈی جی خان میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لیا 6، خانیوال 5، بھکر 3، کوٹدو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیا میں 6، خانیوال میں 5، بھکر میں 3، کوٹدو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ نورپور تھل میں 15، جوہر آباد 12، ڈی جی خان میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ خانپور میں بات کی جائے تو خانپور میں 20، بہاولپور ایئرپورٹ پر 17، بہاونگر میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، ملتان ایئرپورٹ پر 28، ملتان سٹی میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش رحیم یار خان میں 47 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ اقبال صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی اقبال، بتائیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ بارش سے ڈی جی خان کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش سے جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خطرہ۔ سب سے زیادہ بارش رحیم یار خان میں 47 ملی میٹر ریکارڈ، ملتان ایئرپورٹ پر 28، ملتان سٹی میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، خانپور 20، بہاولپور ایئرپورٹ 17، بہاولگر 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نورپور تھل 15، جوہر آباد 12، ڈی جی خان میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لیا میں 6، خانیوال میں 5، بھکر میں 3، کوٹدو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیا میں 6، خانیوال میں 5، بھکر میں 3، کوٹدو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملتان سرکل کو زیر آب کرنے والی 3 نہروں میں پانی ہائی لیول تک پہنچ گیا ہے۔ مختوم رشید کینال شجاع آباد برانچ ملتان برانچ میں پانی کیپیسٹی لیول تک پہنچ گیا۔ ملتان برانچ کے اندر 600 کیوسک پانی موجود۔ ملتان برانچ کا 600 کیوسک ہائی لیول پانی سمجھا جاتا ہے۔ ملتان برانچ میں 775 کیوسک کیپیسٹی موجود ہے۔ جنید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ بالکل، بات کی جائے تو ملتان سرکل کو زیر آب کرنے والی جو 3 نہریں ہیں ان کے اندر جو پانی ہے وہ ہائی لیول تک اس وقت موجود ہے۔ جو نہریں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بلند ترین سطح پر بہہ رہی ہیں۔ بات کی جائے ملتان سرکل کو زیر آب کرنے والی 3 نہریں ہیں، جس میں شجاع آباد سرکل ہے جو کہ سب سے بڑی نہر سمجھی جاتی ہے، اس کے بعد مخدوم رشید ہے، اور جو تیسری نہر ہے وہ ملتان برانچ اس کو کہا جاتا ہے۔ بات کی جائے تو مخدوم رشید کینال ہو، ملتان برانچ ہو اور شجاع آباد کینال برانچ ہو،
इन सब के अंदर जो है वो कैपेसिटी लेवल तक जो है वो पानी मौजूद है, वाफर मिकदार में पानी मौजूद है। सबसे पहले बात की जाए मुल्तान ब्रांच के अंदर 600 क्यूसिक जो है वो इस वक्त पानी मौजूद है, जबकि मुल्तान ब्रांच के अंदर 600 क्यूसिक पानी को ही हाई लेवल पानी समझा जाता है, जबकि मुल्तान ब्रांच के अंदर 775 क्यूसिक पानी जो है वो उसकी गुंजाइश मौजूद है और इसके बाद सैलाबी सूरत हाल जो है वो सामने आ जाती है। जबकि इसी तरह मखदूम रशीद कैनाल की बात की जाए तो मखदूम रशीद कैनाल के अंदर 380 क्यूसिक पानी मौजूद है और 380 क्यूसिक पानी ही जो मखदूम रशीद कैनाल की कैपेसिटी लेवल समझा जाता है, जबकि मखदूम रशीद कैनाल के अंदर 425 जो है वो क्यूसिक पानी जो है उसके अंदर बह सकता है और वो हाई लेवल पानी समझा जाता है। इसी तरह शुजाबाद ब्रांच जो कि सबसे बड़ी कैनाल भी समझी जाती है, जिसके अंदर जो है वो 1600 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त बह रहा है और 1600 क्यूसिक पानी ही हाई रिस्क पानी समझा जाता है, जबकि शुजाबाद ब्रांच के अंदर 1918 क्यूसिक पानी जो है वो उसका कैपेसिटी लेवल मौजूद है। तो इस हवाले से जो मुल्तान की जो तीनों नहरें हैं जो मुल्तान को ज़ेरे आब करती हैं, उनके अंदर पानी जो है इस वक्त हाई लेवल पर बह रहा है और इसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर पानी जो है वो कैपेसिटी लेवल तक जाएगा और कैपेसिटी लेवल भी अगर पानी क्रॉस करता है तो वो फिर सैलाबी सूरत हाल का बायस बन सकता है। जी, वो सैलाबी सूरत हाल का बायस बन सकता है। जुनेद अनवर, अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं, गुज़श्ता रात बारिश के बाद से मोहल्ला आगापुरा मुल्तान की लाइट बंद है। शहरियों का वापडा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात बारिश के बाद से जहां एक जानिब सीवरेज का निज़ाम दरम बरम दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्तान का एक मेन रोड और एक मुल्तान का एक मशहूर मोहल्ला है, मोहल्ला आगापुरा, तो वहां पर कल रात से इस वक्त तक लाइट नहीं आई। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन गयास अली मेरे पीछे दिखा सके तो यहां पर शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है और शहरी यहां पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहरियों की जानिब से सिर्फ एक बात की जा रही है कि कल से अब तक यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई और उसके साथ साथ यहाँ पर कल से अब तक लाइट ना आने की एक मेन वजह यह है कि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम बार बार वापडा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, एहतजाज की बुनियादी वजह क्या है, क्यों आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है? सर, कल रात 6 बजे से हमारी लाइट गई हुई है, वापडा वाले कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना हम आ रहे हैं। बच्चे हैं घरों में, छोटे छोटे लोगों के घरों में पानी नहीं है, वजू करने तक का पानी नहीं है, लेडीज तड़प रही है, मस्जिद में से आवाज आती है, अजान होती है कि वजू अपने घर से करके आए, पानी नहीं है, ये आवाम कहाँ जाए? वापडा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने ये एहतजाजी मुजाहरा किया। वापडा के मुतलका अफसरान से आपने राब्ता करने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं? जी सर, सबसे राब्ता किया, कंप्लेन नंबर भी हमारे पास दिए हुए उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमारी बात का कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा मैं वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश करूंगा कि हमारा जल्द से जल्द मामला हल कराया जाए। हमारा जल्द से जल्द मसले को हल करवाया जाए। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। हज साहब, क्या कहना चाहेंगे? लाइट नहीं है, एहतजाज करने की बुनियादी वजह क्या है? वापडा वाले क्यों नहीं आ रहे? वापडा वाले बात ही नहीं सुनते, इनको शर्म होनी चाहिए, इनको ख्याल होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, वो कहाँ जाएंगी? आप तो एसी में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कसूर है? एक घूंट पानी नहीं है, हम पानी को तरस रहे हैं, इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये इंसानियत नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान जो है ना दूसरे मुसलमान का ख्याल करता है। देखो जाके हुकूमत जिसने की है, सभा कराने हुकूमत ने की है, ऐसे करते हैं हुकूमतें। ये जो मर रहा है वो लेकिन इंसानियत है। इनको लाइट कब से नहीं है? वापडा वालों से 2 दिन हो गए लाइट नहीं है, 2 दिन हो गए यार लाइट नहीं है। कल तूफान है, लाइट ही नहीं है। आप इनके पास दूसरा ट्रांसफार्मर ही नहीं है, ये इनके कारकर्दगी है। इनके पास जनरेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ऐसे चल रहे हैं, ये कमाल है यार। आप तो इसी में बैठे हुए हैं, तो आवाम को मार रहे हैं। इनको ख्याल नहीं आता, इनको ख्याल चाहिए। इनको ख्याल नहीं आता। शहरियों के लिए वुजू करने की जगह नहीं है। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज करने की क्या वजह है? सड़क ब्लॉक की हुई है, वापडा वाले क्यों नहीं आ रहे अभी तक? आपके पहले तो मैं भाईजान रोही का शुक्रिया अदा करूंगा जो आए हैं, हमारी कार्रवाई करवाई है। ये कल 6 बजे का, इस टाइम 6 बजे का ही बंद पड़ा है, कोई भी नहीं आया। वहाँ दफ्तर भी गए हैं, दफ्तर भी बात करी है, दफ्तर भी गए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। वहाँ से कॉलेज, यहाँ से कॉलेज कर रहे हैं। 2 घंटे यहाँ बैठे हैं, अपने यहाँ पे फोटो खींचे हैं और देख के वापडा देख के गए। उसके बाद ना अभी तक कोई आया,
نہ کوئی فون آیا ہے، کمپلینر پہ کمپلین، کال پہ کال، کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہاں بچے مر رہے ہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، رات کو ہم سوئے ہمیں پتہ ہے. کمرے میں حبس، اوپر بارش، نیچے پانی. آپ کے سامنے پانی بھی ہے، کیمرہ مین آپ کو دکھائے پانی بھی یہاں کھڑا. ہم کہاں جائے بتائیں. کتنی مرتبہ شکایات کی ہیں کہ ابھی تک وابڈا والے نہیں آ پا رہے. بھائی جان پورے علاقے نے شکایت کی ہے، کوئی سنائی نہیں ہو رہی. 2 گھنٹے آ کے وہ یہاں بیٹھ کے چائے پی کے اور یہ جا وہ جا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسے وہ کہہ رہے ہیں سب کام ہو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں وہ بھائی جان؟ ہمیں تو بتائیں. شہریوں کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، مکمل طور پر سڑک کو بلاک کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر نیچے، اگر میرے کیمرہ مین یہاں پر میرے لیفٹ طرف دکھا سکے تو یہاں پر پانی کی سچویشن یہ ہے کہ کل سے اب تک یہاں پر نکاسی آب کا سلسلہ بھی ممکن نہیں بنایا جا سکا. اس سائڈ پر بھی ساری پانی کی سچویشن ہے، لیکن یہاں پر اوور آل کل سے لے کے اب تک جہاں ایک جانب لائٹ نہیں ہے وہیں دوسری جانب سیوریج کے بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. تو شہریوں کی جانب سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ افسران کو چاہیے، ملتان کی انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر محلہ آغا پورہ میں ایک مرتبہ آئیں، چکر لگائیں، آ کر دیکھیں کہ شہری کتنے کرب سے گزر رہے ہیں. لائٹ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، شہریوں کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر امام مسجد کہتے ہیں کہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں. یہ سچویشن ہے یہاں پر شہریوں کی جانب سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کروائیں اور حل کروائیں. ہمارے اس مسئلے کو جلد از جلد ہم حل کروائیں اور ختم کروائیں. حسن ملک اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. ملتان میں میپکو انتظامیہ کی لاپرواہی سے ترین کالونی کا بجلی نظام درہم برہم ہو گیا. علاقہ میں تاروں کا بے ہنگم جال شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا. اہل علاقہ خوفزدہ، کسی بھی وقت بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ ہے. میپکو انفراسٹرکچر اور بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر نہ کر سکا. نواں شہر سب ڈویژن انتظامیہ کی لاپرواہی سے اللہ شافی چوک ترین کالونی کا بجلی نظام درہم برہم ہو گیا. علاقہ مکین خوفزدہ، بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئیں. بل ٹائم سے ادا کیا جاتا ہے، مگر ایک چیز ہے کہ 10 دفعہ میں کمپلین کروا چکا ہوں. آپ نے یہ دیکھی بھی ہوں گی، یہ تاریں ننگی ہیں اور اس کے باوجود بھی 10 دفعہ کمپلین کروا کے آئے ہوں اور کوئی اس کا رد عمل نہیں لیا گیا. اور الٹا وہاں پہ جاتے ہیں، اگلے کہتے ہیں جی آپ جائیں اب بندہ آ جائے گا. اور 10 دفعہ تقریباً میں گیا ہوں اور مجھے یوں ہی کہتے ہیں کہ بندہ آ رہا ہے، بندہ آ رہا ہے، اور بندہ آتا نہیں ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ لٹکتے میٹر اور گھروں کے اوپر سے گزرتی کم ٹینشن والی تاریں حادثے کا باعث بن سکتی ہیں. ہلکی سی آندھی آنے سے علاقے کا فیڈر پہلے ہی ٹرپ ہو جاتا ہے. میپکو حکام نے نوٹس نہ لیا تو کسی بھی وقت بڑا سانحہ رونما ہونے کا خدشہ ہے. جو گلی محلوں میں یہ تاروں کا جو سسٹم ہے اس کو صحیح کیا جائے، تاکہ کیونکہ جب بارش وغیرہ آتی ہے تو بچے گلیوں میں نکلتے ہیں تو کسی کو جانی نقصان نہ ہو. میپکو حکام کی چشم پوشی سے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق. علاقہ مکینوں نے میپکو چیف سمیت دیگر اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ بلال یونس، روہی، ملتان. جنوبی پنجاب میں بارش کسانوں کے لیے رحمت بن گئی. بارش کے بعد کپاس سمیت مختلف فصلوں پر ہریالی آ گئی، جبکہ کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش نے کپاس کی فصل کو ڈبو دیا. زرعی ماہرین کہتے ہیں اگر کہیں فصلوں میں زیادہ پانی جمع ہے تو فوری نکاسی کی جائے. بہاولپور میں شعبہ زراعت سے اچھی خبر، بارش کے بعد کپاس سمیت مختلف فصلوں پر ہریالی آ گئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کا کہنا ہے کہ بارش سے فصل پر سفید مکھی اور سبز تیلا کے حشرات میں واضح کمی آ گئی ہے. انہوں نے کسانوں کو ہدایت کی کہ بارشوں کے بعد کہیں فصلوں میں زیادہ پانی جمع ہے تو فوری نکاسی کی جائے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے کہا کہ دال، مونگ، اسپغول، اجوائن اور گنے کی فصلوں کے لیے بھی بارش سود مند ثابت ہوگی. ادھر شجاع آباد میں موسلادھار بارش نے کپاس کی فصل کو ڈبو دیا. کاشتکاروں کو کپاس کی فصل بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ بارش کا زیادہ پانی کپاس کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے. پانی جمع رہنے سے فصل پیلی پڑ سکتی ہے، جس پر سپرے ضروری ہے. کسان کھیتوں کے کناروں پر گہری نالیاں بنا کر پانی کی نکاسی کریں. سفید مکھی اور تیلا سے بچاؤ کے لیے محکمہ زراعت کے مشورے سے سپرے کریں اور بارش کے بعد جڑی بوٹیوں کی تلفی یقینی بنائیں. بارشوں کے باعث جنوبی پنجاب میں موسمی امراض نے سر اٹھانا شروع کر دیا. بہاولپور میں موسم برسات شروع ہوتے ہی ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 2 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. ادھر ملتان میں خسرہ کے کیس بڑھ گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں خسرہ کے 12 نئے مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے.
बहावलपुर में मौसम बरसात शुरू होते ही डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक। एक मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि दूसरे का इलाज जारी है। जेर इलाज मरीज का ताल्लुक मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से है। इंसदाद डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर फहद का कहना था कि दोनों मुस्बत केस लोकल नहीं कराची पलट है। अच्छी बात यह है कि कोई भी मुकामी मुस्बत केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डेंगू सीजन के दौरान शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्तान में खसरा के केस की तादाद बढ़ गई। चिल्ड्रन और निश्तर अस्पताल में खसरा के मरीजों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में खसरा के 12 नए मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में खसरा से मुतासरा 9 जबकि चिल्ड्रन में 3 बच्चे लाए गए। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक कल रिपोर्ट होने वाले मरीजों में से 2 में खसरा की तस्दीक हुई।